بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو ظالموں کو متنبہ کر رہی ہے، آگاہ کر رہی ہے کہ ظالموں سوچ لو، سمجھ لو، تمہارا حشر یہ ہونا ہے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اور نہ ہی آخرت کے دن تمہارے پاس کوئی راستہ بچے گا۔ آج کی دنیا میں اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو سب سے بڑا اگر کوئی ظالم ہے تو وہ ظالم جس نے جنت البقیع کو منہدم کیا ہے۔ اس لیے کہ جنت البقیع کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ جنت البقیع وہ عظیم مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر وہاں دفن ہونے والوں پر سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور ان پر ترحم کیا کرتے تھے۔ جنت البقیع کوئی معمولی مقام نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی عثمان بن مظعون اور آپ کے فرزند دفن ہیں۔ لہذا اس عظیم جگہ پر جہاں ہزاروں اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد دفن ہیں، اس جگہ کو اس طرح سے مسمار کرنا، منہدم کرنا قطعاً یہ فعل قابل مذمت ہے۔ لہذا ہم آل سعود ظالموں کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتے ہیں کہ ظلم زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے، ظالم کا ایک دن ختم ہوتا ہے اور وہ اپنے کفر کردار تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ظالم کے لیے کوئی پھر راستہ نہیں بچتا ہے اور نتیجتاً اللہ کے عذاب تک اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ لہذا وہ جنت البقیع کہ جو زمانے سے جو تعمیر شدہ تھی، جسے بنو عباس نے تعمیر کیا تھا بنو امیہ کے جانے کے بعد، اس کے قبروں پر کچھ قبریں جو ہیں بنو عباس کے زمانے سے ہی تعمیر تھی، اور پھر اس پہ تعمیراتی کام چلتا رہا، یہاں تک کہ ہارون رشید نے بھی تعمیر کرایا۔ یعنی بنو امیہ کے بعد بنو عباس نے تعمیر کرایا، پھر ہارون رشید جو بنو عباس کا ہی ایک فرد ہے اس نے بھی تعمیر کرایا، اور یہ تعمیر شدہ قبریں اس دور تک آئیں، یعنی 1220 ہجری تک آئیں، اور پھر یہ آل سعود نے وہابیوں کے ساتھ، محمد بن وہاب اور وہابیوں کے ساتھ مل کر جنت البقیع کو مسمار کیا۔ 1220 میں جب جنت البقیع کو منہدم کیا ہے، جنت البقیع کو، ان کی قبروں کو ویران کیا ہے، آل سعود اور محمد بن وہاب نے ابن تیمیہ کے فکر پر عمل کرتے ہوئے، تو اس وقت ساری دنیا میں متعدد جگہوں سے احتجاجات ہوئے، لوگوں نے صدائے احتجاج بلند کیا اور آل سعود کے خلاف اپنے غصے کا، غم و غصے کا اظہار کیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ اس دور میں دولت عثمانیہ نے یہ عہد کیا کہ آل سعود کو مدینہ منورہ سے نکالیں گے، لہذا دولت عثمانیہ نے آل سعود کو نکالا اور پھر مدینہ منورہ میں ایک اچھی طرح کی قبریں جو ہیں وہ، اور قبروں کے اوپر قبے تعمیر کیے گئے ایک اچھے قسم کے اچھے نقش و نگار کے ساتھ۔ آل سعود جب پہلی بار 1220 ہجری میں اپنا یہ فعل شنیع کر کے اس پر ان کو کامیابی نہیں ملی، اور اسے ساری دنیا سے جب انہیں
غضب و غصہ کا سامنا پڑا تو انہوں نے پھر کچھ عرصے بعد اپنی اس کاوش کو، اپنے اس فعل شنی کو انجام دینے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ 1344 میں انہوں نے اپنے اس فعل شنی کو دوبارہ اس قبیح فعل پر عمل کیا، اور اس مرتبہ انہوں نے اپنے فعل کو دین کا لبادہ اڑا دیا کہ دین یہ کہتا ہے کہ قبریں نہیں ہونی چاہیے، دین یہ کہتا ہے کہ جو لوگ قبروں کے پاس جا رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قبروں کے پاس جا کر لوگ قبروں کی عبادت کر رہے ہیں، قبروں کا بوسہ دے رہے ہیں، جبکہ سب کچھ یہ ایک بہانہ تھا آل سعود کو اپنی سیاست اور اپنی حکومت اور اپنے پائے تخت کو مضبوط کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ وَإِلَّا قبریں تو آل سعود سے پہلے بھی تھے، مسلمان آل سعود سے پہلے بھی تھے، لوگ اللہ کو چاہنے والے آل سعود سے پہلے بھی تھے، عبادت خداوندی آل سعود سے پہلے بھی ہو رہی تھی، ان مقامات مقدسہ پر جا کر عبادت خداوندی ہو رہی تھی، جیسا کہ آج بھی مقامات مقدسہ کربلا، نجف اشرف، کربلا مقدسہ میں جو مومنین جاتے ہیں وہ وہاں پر جا کر صرف اپنے عمل، اپنے سجدوں کو پروردگار عالم کے لیے قرار دیتے ہیں، اپنی پیشانی جو جھکاتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے جھکاتے ہیں، صرف اس مقامات مقدسہ پر جا کر ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ جہاں پر اگر سجدہ کیا جائے اللہ کے لیے تو قابل قبول ہوگا، بہت جلدی قابل قبول ہوگا۔ اس وجہ سے اس مقامات مقدسہ پر جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے، اور ان مقامات مقدسہ پہ جو ہستیاں ہیں اور ان کا شکر، ان کی زیارت کر کے ان کا شکر ادا کیا جاتا ہے کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، اور آج دنیا میں جو اسلام موجود ہے وہ آپ کی جد و جہد کی وجہ سے ہے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہے۔ اس لیے ہم مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں عبادت کرتے ہیں، نہ یہ کہ آل سعود کے گڑھے ہوئے عقیدے اور فاسد باتوں کی وجہ سے جو انہوں نے لوگوں کی طرف منسوخ کیا ہے کہ لوگ قبروں کو اپنا خدا بنا رہے ہیں یا قبروں کی عبادت کرنا شروع کر رہے ہیں۔ قطعاً یہ غلط ہے۔ اصل میں آل سعود کا اپنا جو ہے ایک ہدف تھا، اور وہ ہدف انہوں نے حاصل کر لیا، جس ہدف کے تحت آج بھی وہ مسلم دنیا میں ایک علاقے میں حکومت کر رہے ہیں، اور دراصل یہ ان کی حکومت ایک فتنہ ہے، اور وہ پورے امت مسلمہ کو انہوں نے ایک مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ بہرحال یہ مقامات مقدسہ جنت البقیع، جہاں پر ایسی عظیم ہستیاں دفن ہیں جو آل سعود سے ایک مزار، لوگ وہاں جا کر زیارتیں کرتے تھے، وہاں جا کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے، ان ہستیوں کے احسان مانتے تھے کہ آج کی وجہ سے ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ آل سعود نے چاہا کہ ان اولیاء خدا کے ان مقامات کو ختم کر کے لوگوں کے دل سے ان کی محبت کو نکال دیا جائے، جبکہ یہ ان کی فکر غلط ہے، ان کی فکر درست نہیں ہے، اس لیے کہ اولیاء خدا کی محبت مومنین کے دلوں میں تھی اور انشاءاللہ ہے اور رہے گی۔ ہم ساری دنیا کے لوگوں سے اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے اس بات پہ زور دے کر کہتے ہیں کہ وہ آل سعود کے اوپر یہ کوشش کریں ان سے، اور ان کے اوپر دباؤ بنائیں، ان سے کہیں کہ وہ مقامات مقدسہ کی پھر سے تعمیر کریں یا تعمیر کرنے کی اجازت دیں، تاکہ جو تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ مقامات مقدسہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اور انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مقامات مقدسہ جنت البقیع کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم کے فرزند ابراہیم دفن ہے، عثمان بن مظعون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دفن ہے، جہاں پر عباس ابن عبد المطلب دفن ہے، اور وہاں پر ہمارے ائمہ امام حسن علیہ السلام دفن ہے، جہاں پر ان کی قبر ہے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کی قبر ہے، جناب زہرا کے بیت الحزن تھا جہاں پر آپ جا کے گریہ فرمایا کرتی تھی اپنے بابا پر، امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر اطہار ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان
مقامات مقدسہ پر پھر سے تعمیر ہو اور ہم وہاں پر جا کر ان مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکیں اور وہاں پر عبادت خدا بندی کر سکیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته، أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام، آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام عليكم يا أبناء رسول الله، اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد۔ 8 شوال المکرم روز انہدام جنت البقیع۔ 8 شوال المکرم وہ دن ہے کہ جس دن حضرت حجت علیہ السلام روح الفدا کے دل کو مغموم کیا گیا اور ان کے ساتھ ان کے دل کو غم انگیز بنایا گیا۔ 8 شوال المکرم وہ دن ہے کہ تمام ارادت مندان اہل بیت، تمام اہل بیت کے عقیدت مندوں، تمام اہل بیت کے چاہنے والے، تمام اہل بیت کے محبوں کے دل کو مجروح کیا گیا۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن ظالم اور سفاک حکومت آل سعود جو کہ ناصبی ہیں اور فرقہ وہابیہ اور فرقہ تکفیریہ کے ہاتھوں جنت البقیع جو کہ مدینہ منورہ کی قبرستان ہے، اسی طریقے سے مکے میں جو قبرستان جنت المعلا کے نام سے ہے، ان سب کو انہدام کیا گیا، ان کو گرایا گیا، اور ان کے گرائے جانے پر ظلم و تشدد اور بربریت سے کام لیا گیا۔ یہ کام جو ہے درست نہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ جنت البقیع کے اندر بہت کبار اصحاب کرام پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات دفن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی اولادیں دفن ہیں۔ ہمارے حضرت امام حسن ابن علی علیہ السلام اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اور حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت عباس جو رسول اللہ کے چچا ہیں، اسی طریقے سے مادر حضرت عباس ابن علی ام البنین سلام اللہ علیہا، اور روایات کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جائے مدفن ہے، جہاں پر بہت زمانے تک قبہ بنا ہوا تھا اور وہاں پر عمارت تعمیر کی گئی تھی تاکہ زائران اہل بیت، عاشقان اہل بیت، محبان اہل بیت وہاں آ کے زیارت کریں اور ان تمام مظلومین کی مظلومیت کا اعلان ہوتا رہے۔
لیکن ظالم اور سفاک اور ناصبی حکومت اور ناصبی فرقے نے ائمہ اطہار علیہ السلام اور بی بی کے روضے کو منہدم کیا۔ ہم تمام دنیا کے سامنے اس حکومت ظالم و سفاک کی مذمت کرتے ہیں اور تمام عاشقان اہل بیت اور ارادت مندان اہل بیت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس روز 8 شوال کو صدائے احتجاج بلند کرے اور یہ کہے کہ جو تم نے نبی کی بیٹی، نبی کی اولادوں، نبی کے اصحاب، نبی کے ازواج، ان کے اوپر ظلم کیا ہے، اس کا جو ظلم ہے اس کی معافی اور تلافی تو صرف ان کے ساتھ ہونی ہے، اور معافی و تلافی اس دنیا میں بہرحال قابل قبول نہیں ہے، لیکن ان کے مزار شریف کی تعمیر نو کی اجازت دی جائے اور ان کے خلاف احتجاج کرتے رہیں، اور نہ تنہا احتجاج کریں بلکہ صدائے مردباد بھی بلند کریں، اور یہ دنیا کو بتائیں کہ یہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کی اولاد پر ظلم اٹھایا گیا بعد شہادت میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن مجید نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن جو ہے محبت اہل بیت اور اجر دین کے اعتبار سے مانگ رہا ہے، لیکن اس سفاک اور ناپاک فرقے نے اپنے دشمنی کا اعلان کرتے ہوئے دنیا کو بتا دیا کہ یہ اسلام سے ان کا کوئی دور دور کا بھی رابطہ نہیں ہے۔ میں تمام دنیا میں بالاخص محبان آل محمد اور بالعموم مسلمین اور بالعموم ارادت مندان اہل بیت سے یہ تقاضا کرتا ہوں اور ان سے میری یہ خواہش ہے کہ وہ ان دشمن حکومت اور ان لوگوں کے خلاف احتجاج کی صدا بلند کریں، چونکہ اس سال جو ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم جمع ہو کر کے مجموعی حیثیت سے ایک جگہ سے صدائے احتجاج بلند کریں اور ظالم کے ظلم کو واضح کریں، اور یہ کرنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے مطیع و فرما بردار نہ بنو، ان کے ساتھی نہ بنو۔ تو ہم جو ہے اس صدائے احتجاج کو بلند کر کے ظالمین کے ساتھی نہ بن کر کے ان کے دشمنی کا اعلان کرتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ محبت اور وفاداری کا بھرپور طریقے سے اعلان اور اعلان کرتے ہیں۔ تو اس حیثیت سے سب کو چاہیے کہ ان سال چونکہ حالات ایسے پیش آ گئے ہیں کہ اجتماعی شکل میں ہم صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمیں جو جس طریقے سے کر سکتا ہے وہ صدائے احتجاج بلند کرے۔ اگر تحریر کے ذریعے سے کر سکتا ہے تو جرائد اور رسالوں میں تحریر کے ذریعے سے صدائے احتجاج بلند کرے۔ اگر وہ واٹس ایپ پر یا ویڈیو سے یا یوٹیوب سے یا تمام ذرائع ابلاغ جتنے بھی ہیں ان کے ذریعے سے صدائے احتجاج بلند کر سکتا ہے، میڈیا کے ذریعے سے، تو صدائے احتجاج بلند کرے۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں، اور جو یا فاطمہ زہرا.com یہ ایک آرگنائزیشن ہے کہ جو نیو یارک میں بنا ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ اس سال شب 8 شوال میں ہم جو ہیں وہ لائٹ کینڈل کا پروگرام کریں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ جو جہاں ہے اپنے گھر کے دروازے پر تصور کرے کہ بقی میں ائمہ اطہار کے سرانے کھڑا ہوا ہے اور ان کے یہاں ان کے گھر میں چراغ جلا رہا ہے، اور یہ ایک طریقے سے عہد کر رہا ہے کہ اے ائمہ اطہار علیہ السلام، اے نبی کے اہل بیت، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر ہم میں تھوڑا برابر مہلت ہوتی اور ہم کو یہ مجال حاصل ہو جاتی تو ہم آپ کے گھر میں ویسے ہی چراغ جلاتے جیسے یہاں پہ چراغ جلا رہے ہیں۔ لہذا ہم تمام مومنین سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ 8 شوال کو، جو کہ روز انہدام جنت البقیع ہے، عزائے امام اور عزائے معصومین، عزائے اہل بیت کا دن ہے، اس روز کو روز عزا قرار دیا جائے اور صدائے احتجاج ظالموں، دشمنوں، سفاکوں کے خلاف بلند کیا جائے۔ یہ وہ قوم ہے کہ یہی فرقہ وہابی اور تکفیری اور یہی ناصبی فرقہ نہ تنہا جنت البقیع کو منہدم کیا، جنت المعلا کو منہدم کیا،
بلکہ تاراجی کربلا اور تاراجی نجف بھی انہی کے ہاتھوں سے ہوا تھا۔ تاریخ اس کی شاہد ہے۔ خداوند عالم ان کو نیست و نابود کرے اور ان کے دلوں میں اہل بیت سے جو نفرت اور بغض ہے اس کی وجہ سے اس کا جو کیفر کردار ہے وہاں تک پہنچائے۔ ہماری دعا یہ ہے کہ بار الہ بحق حضرت حجت علیہ السلام اور بحق ائمہ اطہار علیہ السلام، بی بی زہرا اور ان کے ساتھ جو ان کی اولادیں اس زمین خاک پر لیٹی ہوئی ہیں، جن کا روضہ منہدم کیا گیا ہے، اس کو جلد از جلد تعمیر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما تاکہ حضرت آ کے اپنی جدہ ماجدہ کا قبہ تیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید رضوی یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ پیغمبر اسلام عقل اول خیر مکمل احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی۔ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا۔ فاطمہ زہرا کی عظمت اور فاطمہ زہرا کی منزلت اور فاطمہ زہرا کی فضیلت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ اگر حضور رسول ہیں تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر حضور سخی اور کریم ہیں تو فاطمہ سخاوت اور کرامت کا ٹکڑا ہے، اگر حضور نبی اور کریم ہیں تو فاطمہ نبوت اور کرامت کا ٹکڑا ہے، اگر حضور رحمت للعالمین ہیں تو فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت کے لیے یہی کہہ دینا کافی ہے کہ فاطمہ زہرا کو پیغمبر ام ابیہا کہہ کر یاد کرتے تھے اور نماز کے بعد فاطمہ زہرا کے دروازے پر آ کر کے سلام کیا کرتے تھے اور آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معاذ الرسالہ۔ لیکن افسوس افسوس کہ بعد وفات پیغمبر یہی دروازے پر لوگ آگ و لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے اور جلتا ہوا دروازہ سیدہ کے پہلو پر گرا دیا گیا۔ جان محترم، فاطمہ وہ مظلومہ ہیں جن کو نہ زندگی میں سکون و اطمینان مل سکا اور نہ ہی ان کی شہادت کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں بلکہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور ان کی شہادت کے بعد ان کی قبر مطہر پر ظلم اٹھائے گئے اور مصائب اٹھائے گئے۔ 21 اپریل سن 1925 عیسوی یعنی 8 شوال 1345 ہجری قمری کو آل سعود کے ظالمین حکمرانوں نے عبداللہ ابن وہاب نجدی کے اشارے پر اور عبداللہ ابن سلیمان کے فتوے کی بنا پر جنت البقیع میں موجود قبروں کو مسمار اور منہدم کر دیا۔ عزیزان محترم، فاطمہ زہرا جو دنیا کے لیے نمونۂ عمل تھی، فاطمہ زہرا جن کا کردار، جن کا عمل، جن کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل تھی اور ہمارے لیے اسوہ تھی، ہمارے لیے وہ ایک نمونہ تھی کہ ہم ان کے کردار کو اپنائیں، ان کی زندگی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، لیکن دنیا والوں نے ان کی عظمتوں کو نہیں سمجھا اور ان پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ ناظرین محترم، جنت البقیع میں صرف اور صرف پیغمبر اسلام کی بیٹی کی قبر نہیں تھی بلکہ ہمارے اور آپ کے 4 ائمہ، امام حسن علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی قبر تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ازواج پیغمبر امہات المومنین کی بھی قبریں تھیں، صحابہ کرام کی بھی قبریں تھیں جن کو آل سعود کے ذریعے سے منہدم اور مسمار کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، 8 شوال کا دن
وہ غمناک دن ہے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا. یہ ایسا سیاہ تاریخ ہے جس کو تاریخ اسلام سے مٹایا نہیں جایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ دن وہ دن ہے جس پر شیعان حیدر کرار پر مصائب اٹھائے گئے ہیں اور غم دیا گیا ہے، اور ایسا غم دیا گیا ہے کہ جو دن غم کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے، اس کو بھلایا نہیں جایا جا سکتا ہے، اور وہ مندمل نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک یہ جنت البقیع میں جو قبریں مسمار ہوئی ہیں، منہدم ہوئی ہیں، یہ دوبارہ تعمیر نہ ہو سکیں. ہم شیعان حیدر کرار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ عہد کرتے ہیں کہ بی بی انشاءاللہ بہت جلد، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک دن وہ دن آئے گا جس دن آپ کا روضہ بھی تعمیر ہوگا، اور اسی طریقے سے تعمیر ہوگا جس طریقے سے نجف میں مولا کائنات کا روضہ ہے، کربلا میں امام حسین کا روضہ ہے، سامرا میں امام عسکری کا روضہ ہے، مشہد میں امام رضا علیہ السلام کا روضہ ہے، اور اسی طریقے سے زائرین زیارت کرنے بھی جائیں گے. ناظرین محترم، آخر میں یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ 8 شوال کا دن وہ دن ہے کہ آپ کہیں بھی رہیں، دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہیں، آپ سے جتنا ہو سکے آپ احتجاج کریں اور اپنے ہمسائے، اپنے پڑوسیوں، اپنے جان پہچان کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کریں اور جنت البقیع کے سلسلے سے گفتگو کریں اور بیان کریں کہ اس دن کون سا حادثہ پیش آیا تھا، کون سا سانحہ پیش آیا تھا اور کون سا واقعہ پیش آیا تھا، تاکہ لوگوں کو اس کے سلسلے سے معلومات حاصل ہو سکے اور واقعاً لوگ پہچانیں کہ یہ حکومت، یہ گورنمنٹ اور وہ لوگ جو تھے وہ کتنے ظالم تھے جنہوں نے نہ خاندان رسالت کی قبروں کو منہدم کیا بلکہ صحابہ کرام امہات المومنین کی بھی قبروں کو منہدم کیا. آخر کلام میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا گو ہوں کہ خداوند عالم بحق محمد و آل محمد ہمارے علماء کرام، ہمارے مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما اور بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تاج عطا فرمائے اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار عطا فرمائے. اور آخر میں ایک التماس ہے کہ ہندوستان کے ایک عظیم عالم دین جناب حسنین کراروی صاحب شدید علیل ہیں اور شدید مریض ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. سامعین اکرام، آج آپ کے سامنے بہت ہی غمناک تاریخ کی مناسبت سے چند جملے اور 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ 8 شوال روز انہدام بقیع اور روز غم کے عنوان سے ہم شیعیان آل محمد علیہ السلام کے لیے بلکہ کیا تمام وہ مسلمان کے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں ان سب کے لیے 8 شوال کی تاریخ بہت ہی غم کی تاریخ ہے. یہ سیاہ ترین تاریخ ہے تاریخ کے میں، اس لیے کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن آل سعود اور محمد بن عبد الوہاب کے کوشش اور ان کے فتووں اور اس کے صحیح کے ذریعے تمام مزارات اور تمام قبور مکہ و مدینہ کو زمین بوس کر دیا گیا تھا. یہ اصل میں ایک تاریخ ہے کہ جس کو آپ کے سامنے مختصر انداز سے میں 8-7 منٹ میں 10 منٹ میں کے اندر میں آپ کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ دراصل یہ دشمن اسلام کی سازش کے تحت مکہ و مدینہ میں آل سعود خاندان کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی اور طاقت اور قوت کا استعمال کیا گیا، اور ادھر مذہبی اعتبار سے محمد بن عبد الوہاب کو اختیار کیا کہ جو خود بچپنے سے
ایسے افراد کی کتابوں کے پڑھنے کا عادی تھا کہ جن لوگوں نے مدعی ادعا نبوت کیا تھا، جیسے مسلمہ کذاب ہے، سجاح ہے، اسود عینی ہے، اس طرح کے افراد تھے کہ جو خود تاریخ اسلام میں فتنے پیدا کیے، ان کی کتابوں کے پڑھنے کا خود یہ شوق رکھتا تھا محمد بن عبد الوہاب، اور خود جس کے بھائی نے مخالفت کی، خود جس کے باپ نے بھی مخالفت کی، اور دراصل یہ خود ابتدا میں ادعا نبوت کرنے کا شوق رکھتا تھا، مگر اس کو موقع نہ ملا کہ نبوت کا دعویٰ کرتا، لیکن اس نے اپنی تحریک اور اپنے مشن کے زیر نظر یا کہہ لیجیے پس منظر میں ادعا نبوت کو رکھا، اور اسی کے تناظر میں طور طریقے نبوت کے ہی رکھے۔ مثلا جب وہ اپنے تحریک کو آگے بڑھا رہا تھا اور جو لوگ اس کے پیروکار بنتے جا رہے تھے، تو جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ انہیں مہاجر کہتا تھا، اور جو اس کے شہر اور وطن کے لوگ تھے ان کو انصار کا نام دیتا تھا۔ اس کے علاوہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کو وہ ناپسند کرتا تھا، اسے پسند نہیں تھا۔ یا اذان میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا تھا تو اس نام سے بھی وہ بہت ہی نفرت کرتا تھا، اور کوئی درود پڑھتا تھا تو اس سے وہ سخت ناراض ہوتا تھا۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے ایسے حقائق ہیں کہ جو محمد بن عبد الوہاب کے لیے تاریخ نے بیان کیے، جن کو لوگ بیان نہیں کرتے۔ اسی کا نظریہ تھا کہ جتنی بھی قبریں ہیں وہ سب کے سب زمین بوس کر دی جائیں، اس لیے کہ اسلام میں یہ شرک اور بدعت ہے کہ ان کی زیارت کے لیے کوئی جائے، یا یہ کہ ان سے کوئی توسل کرے یا قبروں کے اوپر کوئی عمارت بنائے۔ اسی لیے مکہ و مدینہ کے علماء سے زبردستی فتوے لیے گئے تاکہ جو وہ ان علماء کے پشت پناہی میں تمام جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے قبروں کو مسمار کر دیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کے نظریے اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے ہی سے قبروں کی زیارت، قبروں کے اوپر تعمیر اور رسالت مآب کے اسلام اور آپ کی بعثت سے پہلے بھی کچھ ایسے انبیاء علیہ السلام کی قبریں تھیں کہ جو موجود تھیں اس وقت، مگر حضور اکرم نے کبھی بھی ان کے انہدام یا ان کو زمین کے برابر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ خود جناب یوسف علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام کی قبریں موجود تھیں اس زمانے میں، مگر حضور اکرم نے کبھی اس کی طرف اشارہ نہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے خود جنت البقیع میں آپ آتے تھے اور قبروں کی زیارت کے لیے، کبھی بھی آپ نے اس طرح کو کوئی بیان نہ دیا، نہ لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں رکھی کہ جس سے کہا جا سکے، بلکہ برعکس حضور اکرم کی زندگی کے بعد تمام اصحاب نے قبر، خود پیغمبر اسلام کے قبر مبارک کے اطراف میں دیوار اور چھت بنانا، یہ خود خلیفہ اول نے جو سب سے پہلے آپ کے قبر کی تعمیر کی ہے۔ اس کے علاوہ خود عبداللہ ابن زبیر نے اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے اس کا توسعہ کیا، بڑھایا۔ یہ سب اصحاب کے زیر نظر، نہ صرف یہ کہ ان کے زیر نظر بلکہ خود ان لوگوں نے ہی جو اسے بنایا اور اس کا کام کیا، مگر کسی نے اعتراض نہ کیا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ بلکہ آج یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم سنت پیغمبر اور پیغمبر اسلام کے اصحاب اور تابعین کے ہم سیرت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، تو کہاں ہیں وہ اصحاب پیغمبر اور سلف صالح کہ جن کی سیرت و کردار پر عمل کیا؟ یہ تو سلف صالح اور تابعین اور اصحاب ہی کی تو زندگی ہے کہ جنہوں نے قبر پیغمبر، قبر اولیاء، قبر جو ہے وہ معصومین کی زیارت کی، اور اس کے اوپر ان لوگوں نے قبے بنائے، گنبد بنائے۔ خود جنت البقیع میں انہدام سے پہلے کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو 1925 سے پہلے کی جو ہے وہ تصویریں ہیں، ان تصویروں میں خود بقیع میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کے اوپر شاندار گنبد اور وہ عمارت بنی ہوئی تھی۔ مگر افسوس کہ یہ تاریخ میں سیاہ ترین تاریخ جو 8 شوال کی تاریخ آتی ہے، اپریل 1925 میں
आल सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के हुक्म से पहले मक्का में जन्नतुल मुअल्ला की तमाम कब्रों को मिस्मार कर दिया जाता है। मदीने के ऊपर जब हमला होता है तो मदीने की भी तमाम वो कब्रें को जो मुहतरम और मुक़द्दस कब्रें थी, ख़ास तौर से हुज़ूर अकरम के जानशीन इमाम हसन मुज्तबा और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्रें, और उसके बाद जो वो तमाम वो असहाब के जो हुज़ूर अकरम के जन्नतुल बक़ी में आराम फरमा रहे थे, और यकीनन उन तमाम कब्रों को मिस्मार कर दिया गया। जन्नतुल बक़ी में हुज़ूर अकरम की खुद फुफिया हैं, चचा हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं, जनाब सफ़िया आपकी फूफी हैं, जनाब फ़ातिमा बिन्त असद हैं, जनाब रसालत माम के बेटे हैं। हुज़ूर अकरम के न जाने कितने असहाब, 7000 असहाब की कब्रें जन्नतुल बक़ी में थीं, जिनको सबको बर्बाद कर दिया और उसे मिस्मार कर दिया और ज़मीन के बराबर कर दिया। आखिर किस जवाज़ की बुनियाद पर? क्या इस्लाम में इन कब्रों के एहतराम और कबूर की ज़ियारत और उनके ऊपर तामीर करने की इजाज़त नहीं दी गई है? असहाब कहफ के गार के ऊपर खुद कुरान करीम कहता है कि वहाँ पर जाने वालों ने जब कहा कि हम इनके ऊपर मस्जिद बनाएंगे तो कुरान करीम ने इसका जिक्र किया है। अगर कब्रों के ऊपर मस्जिद बनाने की कोई मुमानियत होती और शिरक होता तो क्या कुरान करीम इसके बारे में कोई तबसरा न करता? खुद हुजूर अकरम ने कहीं किसी तरह के कोई बयान में ऐसा नहीं इरशाद फरमाया कि जहाँ कब्रों की तामीर करने और कब्रों के ऊपर गुंबद बनाने को लोगों ने महाला के। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया गया ताकि ये शैतानी मिशन को आगे बढ़ा सकें, इसलिए कि वो शैतान ने कसम खाई थी कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। लिहाजा आज इसीलिए ये वहाबी जो अब्दुल्ला अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पैरोकार हैं, दरअसल ये इब्न तैमिया और अहमद इब्न हम्बल ही के नज़रियात को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज ये शैतानी नज़रियात हैं कि जहाँ सिर्फ इनकी निगाह में जो तौहीद है वही मुसलमान है, वरना कोई मुसलमान नहीं है। ये असल में शैतानी मिशन है और शैतानी ख्यालात है जिसकी बिना पर मुसलमानों को काफिर समझा जा रहा है और उनके कब्रों को, औलिया इलाही के कब्रों को मिस्मार किया जा रहा है। वरना इनको न मस्जिदों से मोहब्बत है, न मुसलमानों से मोहब्बत है, न कब्रों से और न तौहीद से कोई दिलचस्पी है। इसीलिए तो कलमा को मुसलमानों को तहते कर रहे हैं, औलिया इलाही के कब्रों को मिस्मार कर रहे हैं। हालांकि कुरान करीम ने शायर इलाही की ताज़ीम करने को तक़वे की निशानी बताई है। आखिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार, जनाब हाजरा की यादगार आज भी शायर इलाही के उन्वान से कुरान करीम में, और जो भी हम मुसलमान मक्का जाता है हज करने के लिए तो उसे ये मरासिम अंजाम दिए जाते हैं और इसको इबादत की नज़र से कुरान करीम ने बयान किया और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। क्यों? इसलिए कि इन अफराद ने, इन खुदावानों ने सिर्फ अपने अमल को खालिस बना करके अल्लाह के लिए अंजाम दिया। परवरदिगार आलम ने उस अमल को क़यामत तक के लिए बाकी रखा। तो जो फर्जंद रसूल, जो जानशीनान पैगम्बर इस्लाम ने खालिस अल्लाह के लिए दीन की हिदायत और हुज्जत खुदा होने को उन्वान से दीन की खिदमत की हो और उन्होंने इस राह में अपनी जान कुर्बान कर दी हो, तो क्या उनकी ये निशानियाँ शायर इलाही में और तक़वा इलाही की निशानियों में शुमार नहीं की जाएगी? ये अहले बैत से दुश्मनी है जिसकी बिना पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी और उनके बाद भी उन्हें आराम से न बैठने दिया गया और कब्र को मिस्मार कर दिया। आज हम शियों के, हम मुसलमानों की आँखें अश्कबार हैं इसलिए कि इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्रें आज वीरान हैं। कोई उनके कब्रों के ऊपर चिराग जलाने वाला नहीं है। हमारी जान कुर्बान हो जाए इन अइम्मे मासूमीन के ऊपर। और हम सब दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस जुल्म का
سلسلہ جو سعودی عرب میں آل سعود کے ہاتھوں ہو رہا ہے، خداوند عالم ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے ذریعے سے جلد خاتمہ فرما، اور ہم اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے جنت البقیع اور تمام مزارات مقدسہ کی تعمیر کو ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ پروردگار ظالم کو نابود فرما، مظلوم کی مدد فرما، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدى ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام علیکم یا ابناء رسول اللہ، اللہم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔